میں نے سب کی سنی اور یہ کہیں میرے خیال ہے کوئی 2007-8 کی بات ہوگی کہ ہم نے ایک دفعہ وہاں پہ پہلی دفعہ وہ جگجیت سنگھ کی گائی ہوئی ایک غزل سنی کہ شام سے آنکھ میں نمی سی ہے، اور وہ اچھی بھی لگی. پھر اس کو ایک دفعہ نہیں، میرے خیال میں جب وہ بہت زیادہ دفعہ سنا، اور اس کے جو اشعار تھے ان میں پوئٹک ویلیو بھی تھی، اس کی جو گائیکی کی ہے وہ بھی ایک حیثیت تھی، اور اس میں وہ کہ وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، اس کی عادت بھی آدمی سی ہے. جب بہت دفعہ سننی تو اچانک چونکہ خود بھی لکھنے کا ایک ہے، کبھی نہ کبھی وہ کیفیت بنتی ہے تو لکھ بھی لیتے ہیں. تو کچھ شعر ہوئے 5-7، تو میں نے وہ یہ کہہ کے پہلی دفعہ سنائے اپنے دوستوں کو کہ وہ جگجیت سنگھ نے جو غزل گائی ہے اس میں کچھ شعر تھے جو رہ گئے تھے، مجھے لگا کہ یہ بھی ہونے چاہیے تھے، تو وہ پھر میں نے لکھ دیے ہیں. تو ایک تو آپ کے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے، کیونکہ آپ کافی دنوں سے کافی وہ گھمبیر سی اور زیادہ سخت اور زیادہ سنجیدہ، تو خیر ہر بات ہوتی ہے، سنجیدگی نہیں ہو تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ جیسے پریشان کن کیفیات کے اوپر بات کرتے کرتے وہ بندے کے اپنے اندر بھی وہ چیز سرایت کر جاتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا وہ ذائقہ بدلنے کے لیے وہ شعر جو اس وقت اس غزل میں، اسی زمین اسی بحر میں تھے، تو ہم نے بھی اس میں کوئی 5-6 شعر لکھے، جو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ شعر رہ گئے تھے تو چلیں ہم بھی عرض کر دیتے ہیں. یہ 2 مئی 2008 کی ہے، اور یہ تھے کہ دل کی اب جان پر بنی سی ہے. دل کی اب جان پر بنی سی ہے، وقت رخصت کی جاں کنی سی ہے. دھوپ صحرا کی واجبی سی ہے، چھاؤں اس زلف کی گھنی سی ہے. دھوپ صحرا کی واجبی سی ہے، چھاؤں اس زلف کی گھنی سی ہے، اور زندگی کی پہاڑ راتوں میں گفتگو اس کی شبنمی سی ہے. زندگی کی پہاڑ راتوں میں گفتگو اس کی شبنمی سی ہے. خواب در خواب ہیں اجالے سے، آنکھ در آنکھ چاندنی سی ہے، اور تمکنت کا بھی کچھ جواب نہیں، دل کی حالت بھی دیدنی سی ہے. تمکنت کا بھی کچھ جواب نہیں، دل کی حالت بھی دیدنی سی ہے، اور ان کہی سی ہے داستان جمال. ان کہی سی ہے داستان جمال، بات جذبوں کی ان سنی سی ہے، اور چاپ در چاپ آ رہے ہیں خیال. چاپ در چاپ آ رہے ہیں خیال، بس کسی خواب کی کمی سی ہے. دل کی اب جان پر بنی سی ہے، وقت رخصت کی جاں کنی سی ہے. یہ کیوں تلازمہ خیال کیسے ڈیولپ ہوا؟ کل ہم وسعت اللہ خان صاحب کا پروگرام سن رہے تھے، ذرا ہٹ کے جو ہے، وہی ایک پروگرام ہے جو کچھ جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذرا ہٹ کے ہے، تو وہ اپنے نام کو جسٹیفائی کرتا ہے. اور ویسے بھی ہمیں خوشی ہوئی کہ جو زیادہ تر وہاں پہ پروگرامز جب مین سٹریم میڈیا کے اپلوڈز کیے جاتے ہیں وہاں پہ مختلف، تو دیکھتے دیکھتے ہی چند گھنٹوں میں وہ کوئی 50,000 دیکھا گیا، کوئی 60,000، کوئی 80,000. تو جب دن گزرتے ہیں کچھ 2-3 دن تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 261 کے اور پتہ نہیں کتنے، مطلب لاکھوں میں پھر اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے جو ہے کہ اس کو دیکھنے والے 2-4 دن میں 5-7 ہزار 8,000 اس طرح ہی ہوتے ہیں ہفتے میں، یعنی اگلے پروگراموں تک آنے تک یہ ان کے جو ویورشپ ہے
وہ یہاں تک رہتی ہے. اسپانسر بھی ہوتا ہے، مونیٹائز بھی ہوتا ہے، اور اس میں اشتہارات بھی چلتے ہوں گے کچھ، اس میں جو بھی سلسلہ ہے. لیکن یعنی پاکستان میں جو سب سے زیادہ سکہ بند صحافتی ادارہ ہے قیام پاکستان کے بعد سے لے کے اب تک، وہ یہی ہے، ڈان گروپ جو ہے. اور انہوں نے ہی اپنے صحافتی اصولوں میں ڈسکریمنیشن اور جھکاؤ اور انکلینیشن سے دامن کو میکسیمم بچانے کی بھی کوشش کی. اور اسی میں ایسے پریسیپیٹیٹ بھی ہوتے گئے نام اور لوگ اچھے کام کرنے والے، جو کہ کاتا اور لے دوڑی کے مصداق بھی نہیں تھے، اور پھر ان کا کچھ اپنا ذاتی زندگی میں بھی، ان کے بیہیویئرز میں، ان کے برتاؤ میں ایک خاص نشست و برخاست بھی ہوتی تھی، ایک رکھ رکھاؤ بھی تھا، اور وہ اس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں عرصے سے ہم بھی. بلکہ افسوس ہوا کہ ان کا جو بند ہو گیا ہے اب منتھلی میگزین ہیرلڈ ایک زمانے میں آپ صرف مہینے میں وہ پڑھ لیں تو آپ پورے جو خطے کی جو کرنٹ ایشوز ہیں وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جاتے تھے، اور بہت سی باتیں آپ کو قبل از وقت بھی پتہ چل جاتی تھی. مثلا مجھے یاد ہے ایک، بلکہ اس کا سرے ورک بڑا کاؤنٹ کرتا تھا. وہ جب بینظیر کی پہلی دفعہ 88 والی بنی جو گورنمنٹ، تو وہ جب گئی ہے تو اس سے ذرا پہلے جو ہیرلڈ تھا، ہمیں تو ذاتی طور پر تو نہیں آتا تھا میرے پاس، لیکن خلافت لائبریری میں ریگولر آتا تھا، اور ہم وہاں پھر پہنچ کے اس کو پڑھا کرتے تھے. تو ہیرلڈ کا جو اس گورنمنٹ جانے سے ذرا پہلے کا فرنٹ پیج تھا، اس کا ٹائٹل وہ یہ تھا کہ ایک جگہ پہ دیوار پہ جیسے الیکشن کمپین میں پوسٹر لگے ہوتے ہیں، تو وہ پوسٹر بینظیر کے الیکشن کمپین کا بڑا سا وہ لگا ہوا تھا، اور جیسے وہ گوند سے چپکا جاتے ہیں، اور بڑی سال خورتا سی کسی دیہاتی علاقے کی گاؤں کی دیوار تھی. وہ پورا ماحول، ظاہر ہے آرٹسٹ کا تو یہی ہے کہ اس نے چھوٹی سے چھوٹی جزیات میں پیغام دینے ہوتے ہیں. تو وہ پوسٹر لگا ہوا ہے، اور پورا پوسٹر لگا ہوا، اور ایک کونے سے اس کا جو کونا ہے وہ یوں اکھاڑا جا رہا ہے. اکھاڑا پہ میں عرض کروں کہ جیسے ٹکٹ لفافے پر سے اتاری جاتی ہے یا اکھاڑی جاتی ہے، اس کے لیے صادقین نے ایک اپنی مضامین کا مجموعہ صادقین کا چھپا، مشہور مصنف تھے، اپنا آرٹسٹ تھے پاکستان کے، تو وہ لسانیات میں بھی بہت اچھا انپٹ ملا اس سے. ظاہر ہے جن کی اپنی زبان ہوتی ہے ان کا بولنے اور اس کو الفاظ کے استعمال کرنے کی جسٹیفیکیشنز بھی وہ بتاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لفافے پر سے ٹکٹ کو جو اکھاڑا جاتا ہے یا اتارا جاتا ہے، اس کے لیے در حقیقت اصل اردو کا لفظ کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ میری دادی یا گھر کی کوئی بڑی، انہوں نے بتایا کہ اس طرح جو اتارا جاتا ہے اس کو اچیڑنا کہتے ہیں، الف چے یہ ڑے اور نون الف نا. تو وہ لفظ ہم نے بھی پہلی دفعہ اس وقت پتہ چلا کہ وہ جو ٹکٹ اتارنا ہے وہ اتارنا نہیں، وہ ٹکٹ اچیڑنا اسے کہتے ہیں. یہ بھی میں نے کہا چلیں ایک ہمارے علم میں تھا تو ناظرین کو بھی بتا دوں. تو وہ پوسٹر اچیڑا جا رہا تھا، اور کوئی 3 مہینے کے بعد وہ گورنمنٹ ظاہر ہے ہٹ گئی. کئی سال کے بعد ہم ہیرلڈ کے تھے جو ایڈیٹر ان چیف بدر عالم بھٹی، لیکن ہم وہ خالی اتنا ہی لکھتے تھے بدر عالم. تو ان سے بات کی کہ میں تو اس وقت سے فین ہوں جب سے آپ کے ساتھ ملاقات نہیں بھی تھی، مجھے پسند ہے آپ کا اس کے رائٹ اپس جو ہیں اور اس میں جو تجزیاتی مضامین آتے تھے، اور اب یہ بند ہو رہا ہے تو افسوس ہو رہا ہے. اور اس کی ایک اپنی روایت تھی، اور وہاں پر تو جن ترقی یافتہ ملکوں کے نام لیتے ہوئے آپ کی زبانیں خشک ہوتی ہیں کہ وہ جی وہاں یہ ہوتا ہے، یورپ میں ایسے ہوتا ہے، امریکن ڈیموکریسی کی یہ ویلیوز ہیں، اور جمہوریت کو یوں کر دیں. تو ان ملکوں میں تو اگر کوئی ایسا ادارہ جس کی کوئی 5 دہائیوں یا 4 دہائیوں پہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہو تو وہ اس کو نہیں مرنے دیتے. سو مچ سو کہ اگر
وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چند جگہوں پہ اگر کچھ مرغابیاں آتی تھیں اور ان کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہو تو وہ وہاں پہ پورے سٹ ان اور دھرنے اور جلوس ہوتے ہیں کہ جناب ان کو کیسے بچانا ہے، اور پھر ان کے وائس چانسلر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ حکومتوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ کام کرنا ہے جناب ہم نے، اور بڑی آرگنائزڈ کیمپینز چلتی ہیں ان کے لیے۔ لیکن آپ کے دیکھتے دیکھتے ہمارے ہاں وہاں پہ ہیرلڈ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے وائپ آؤٹ ہو گیا، اور کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ اتنا بڑا ملک، اتنے سارے انڈسٹریلسٹ، یہ تو اگر اس کو یہ شعور ہوتا کہ ہم نے اس روایت کو بچانا ہے تو کوئی 10,000 کی سبسکرپشن جو ہے وہ 10 ادارے مل کے لے سکتے تھے، خود جاری کروا دیتے ساری لائبریریوں کو۔ کتنا مطلب اس کے جو بڑے بزنس ٹائکونس ہیں، لیکن ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کی پریارٹیز میں شامل نہیں ہے۔ خیر بات کہاں سے چلی اور وہ ہیرلڈ کی طرف نکل گئی، تو جب یہاں ہم نے بدر عالم کے بھائی ہیں ان سے ایک دفعہ کہا اور وہ مثال دی کہ جناب وہ ان کا جو فیوچرسٹک تجزیہ ہوتا تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ 3 یا 2 مہینے پہلے والا جو ہیرلڈ تھا اس میں اس طرح تصویر آئی پوسٹر کی، اور 2 مہینے بعد وہ گورنمنٹ چلی گئی، تو وہ لوگ قبل از وقت بتاتے تھے، سچ بتاتے تھے۔ یہ تو وہ از راہ تفنن کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ آپ نے دیکھا تھا جو اس کو ہٹا رہا تھا، پوسٹر کو چھیڑ رہا تھا اس پہ، میں نے کہا بتائیں کیا؟ کہتے وہ فوجی کا ہاتھ تو نہیں تھا۔ تو مطلب یہ کہ لوگ اس کا مفہوم بھی پھر نکالتے ہیں، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ گئی